کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلم ممالکوں کی ناکامیوں کی وجہ ہے کیا؟ آج آپ کوئی بھی اسلامی ملک لے لیں، یا تو وہ مغرب کی، ویسٹ کی امداد پہ چلتے ہیں، یا پھر ان کی تمام تر اکانومی مغرب کی عطا کردہ معاہدوں کی مرہون منت ہے۔ یعنی کہ مسلمان ریاستیں یا تو ان کے رحم و کرم پہ چلتی ہیں، جیسے کہ پاکستان، افغانستان، ایران، انڈونیشیا وغیرہ، یا ان کی اکانومی ان کے رحم و کرم پہ چلتی ہے، جیسے کہ عرب ممالک۔ دونوں صورتوں میں کسی بھی ملک میں اقتدار کی کرسی پر بھلے کوئی مسلمان ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن اس کی ڈوریں مغرب کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ذلت و رسوائی جیسے کہ ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ہمیں روٹی مغرب ممالک کی عنایت سے ہی ملتی ہے۔ اصل اقتدار کیونکہ مغرب حکومتوں کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے صرف وہی لوگ اقتدار میں آ سکتے ہیں جو کہ ان کی کٹ پتلی بن سکیں۔ ان کٹ پتلی حکمرانوں کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور مغرب کو کنٹرول۔ یہ ہے صورتحال آج کے اسلامی ممالک کی۔ ہم ساری کی ساری ضروریات زندگی، مشینری، ادویات، ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ ہتھیار اور پورا ڈیفنس سسٹم مغرب سے لیتے ہیں۔ ویسٹ کے لوگ جب ان تمام مسلمانوں کی ریاستوں کی کوئی کامن فیکٹر نکالتے ہیں ان کے فیلئر کا، کیونکہ وہ تو انالیسس کرتے ہیں، تو اس انالیسس میں ان کو جواب ملتا ہے ایک کامن فیکٹر، وہ ہے مذہب۔ یعنی کہ ان تمام سب لوگوں کا ایک چیز کامن ہے، وہ ہے کہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اس طریقے سے اسلام کو ذلیل کیا گیا۔ کیونکہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی تو اسلاموفوبیا کے نام سے نوازا گیا۔ پھر دنیا میں کچھ بھی ہوا ہو، نام آیا اسلام پر۔ ورلڈ وار 1-2 میں مسلمانوں کا لینا دینا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نزلہ گرا خلافت عثمانیہ پر۔ ایک بڑی ریاست کو کئی حصوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ 9/11 ہوا، ایک ریسرچ کے حساب سے ان کی اپنا کریٹڈ تھا، لیکن الزام ٹھہرایا گیا کچھ لوگوں پر۔ کامن فیکٹر مسلمان کی وجہ سے انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا، عراق کو تباہ کیا، پاکستان کو برباد کیا۔ لیکن اگر کوئی اس ذلت و رسوائی کا سوال اٹھائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنے 1.5-2 ارب کی آبادی ہیں، 57 ملک ہیں، ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، تو جواب ملتا ہے عالم دین سے کہ ان ساری ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے مسلمانوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، عورتیں پردہ نہیں کرتی، لڑکے داڑھی منڈواتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و رسوا ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ساری باتیں تو ویسٹ بھی نہیں کر رہا، لیکن پھر وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ بات کر دی جائے اور ویسٹ کی مثال دے دی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کافروں کی ہے، اللہ ان کو یہیں دے دے گا، آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں بہت مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن آخرت ہماری پکی ہے، مسلمان کو ہی آخرت میں جنت ملے گی، کافروں کو جہنم ملے گی۔ ان باتوں کے جوابات آپ کچھ بھی دے دیں، کوئی بھی دلیل دے دیں، لیکن قرآن شریف کی یہ تعلیم بالکل نہیں۔ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے خدا نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم اس سے کام لو، اور سچے اور پکے مومنوں کی نشانی وہ یہی بتاتا ہے کہ ان کے لیے حفاظت کا سامان اور عزت کی روٹی ہے۔ وہ خدا کے دوستوں کے متعلق کہتا ہے کہ ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ خدا کا قانون ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ وہ مومنوں کو دعا ہی یہ سکھاتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا میں بھی خوشگوار زندگی عطا کر اور آخرت میں بھی خوشگوار زندگی دے۔ اللہ قرآن میں واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کی اس دنیا کی زندگی بہت خوشحال ہو جاتی ہے، اور ایمان اور عمل صالح کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں حکومت اور سلطنت قرار دیتا ہے۔ خدا نے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہ انہیں اس دنیا میں حکومت عطا کرے گا، جس طرح ان سے پہلے کی قوموں کو حکومت عطا کی۔ اور وہ حکومت کیسی ہوگی؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ چلے گی۔ اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس میں نہ انسان بھوکا رہے گا، نہ ننگا، نہ اسے پیاس کا خوف ہوگا، نہ مکان کی تنگی۔ اس کے برعکس وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ وہ جو میرے احکام سے روگردانی کرے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، اور وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں روزی کا تنگ ہو جانا خدا کا عذاب ہے، اور جس سے انسان کی عاقبت بھی خراب ہوتی ہے، یعنی کہ اس عذاب کی وجہ سے ہماری آخرت بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے کہ جو قوم کفران نعمت کرتی ہے اللہ اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکھاتا ہے،
اور جس پر خدا کا عذاب آتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کے لیے اس دنیا میں دردناک عذاب ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جب بنی اسرائیل نے خدا کے احکام سے منہ موڑا، اس پر ذلت و خواری کا عذاب آ گیا اور خدا کے غضب کے وہ مستحق ہو گئے۔ قرآن اس طرح کے ریفرنسز سے بھرا ہوا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی خدا کا عذاب ہے۔ اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے دنیا میں عزت کی زندگی، جہاں پر انسان کو سامان زیست یعنی کہ روزی روٹی اور ساری انسان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ فراوانی سے موجود ہو، اور کوئی قوم اس کے اوپر مسلط نہ ہو، کسی کی کٹ پتلیاں نہ ہو، خوف نہ ہو، ایسی زندگی انسانیت کے شایان شان زندگی ہے۔ بھوک اور خوف کی زندگی خدا کا عذاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں سامان زیست اور وہ قوت اور پاور جس سے دوسروں کا خوف باقی نہیں رہتا حاصل کیسے ہوتی ہیں؟ یہی وہ قانون ہے، دیکھیں خدا کے یونیورسل قانون ہے، جو اس پر عمل کرے گا ترقی پائے گا۔ ویسٹ نے اسی قرآن پہ اسٹڈی کر کے یہ چیز ریئلائز کر لی کہ ہماری ترقی ہو کیسے سکتی ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن پرنسپل دیتا ہے کہ یہ کائنات قوانین فطرت یعنی کہ لا آف نیچر کے مطابق چل رہے ہیں، اس لیے طبعی زندگی کی سامان زیست کے حصول کے لیے فطرت کے قوانین کا اتباع کرنا ہوگا۔ اس میدان میں ہر انسان برابر ہے، مومن اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ جب دونوں کی طبعی زندگی ایک سے قانون کے تابع ہے تو اسباب زندگی کے حصول کے لیے قوانین بھی ایک ہی ہوں گے، لہذا سامان زندگی کے حصول کے لیے ہر انسان کے لیے یکساں قانون ہے، اس میں مومن اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ جب خدا نے کہا کہ پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، تو اس کا مخاطب انسان ہے، صرف مسلمان نہیں۔ جو انسان تسخیر فطرت کے لیے جدوجہد کرے گا، فطرت اپنے چھپے ہوئے خزانے اس کے حوالے کر دے گی، لہذا جو انسان اس علم سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لے۔ اس باب میں فطرت کسی سے بخل نہیں کرتی، کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتی۔ جو جتنا ڈسکور کرے گا اس کے سامنے قدرت کی اتنے حقائق کھلتے جائیں گے۔ دوستوں، قوموں کی عزت کی زندگی، عزت کی روٹی تسخیر کائنات سے ملتی ہے۔ جب قومیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شروع کرتی ہیں، قوانین فطرت کو اسٹڈی کرنا شروع کرتی ہیں، نئی نئی چیزیں، نئی نئی اسپیشیز ڈسکور کرتی ہیں، ان کی جو آلریڈی ڈسکورڈ ہیں ان کی نئی نئی پراپرٹیز ڈسکور کرتی ہیں، تو ان کے پاس رزق کے اسباب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے کی اکانومی دیکھیں اور انٹرنیٹ آنے کے بعد کی اکانومی دیکھیں، آپ دنیا میں انالیسس کرتے جائیں، جو قدرت کے قوانین کو اسٹڈی کر رہی ہیں، یعنی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کور فوکس کی ہوئی ہیں، وہ قدرت کی نئی نئی چیزیں ڈسکور کرتی جا رہی ہیں، وہ نئی نئی چیزیں ڈسکور کرتی جاتی ہیں، وہاں سے رزق کے نئے نئے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ڈسکوری وہاں سے ہوتی ہے، اس لیے سارے رزق کے سرچشمے ان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں تو بھیک مانگا ہوا رزق ملتا ہے۔ مسلمانوں کی اگر آپ بات کریں تو مسلمانوں نے جیسے کہ فطرت قوانین سے تو نفرت پیدا کر دی لوگوں کی نظروں میں۔ دنیا میں جو نئی چیز آئی انہوں نے فتویٰ لگایا حرام، لاؤڈ اسپیکر آیا حرام کر دیا گیا، انٹرنیٹ آیا اس پہ حرام، ٹی وی آیا، کیمرہ آیا، سب حرام۔ ویسٹ نے پریس کی مشین ایجاد کی تھی کہ کیسے پرنٹنگ ہو سکتی ہے، تو 250 سال تک مسلمانوں میں فتویٰ رہا کہ یہ حرام ہے۔ آپ سوچیں 250 سال تک انہوں نے علم کے خزانے بکھیرتے چلے گئے اور ہم لوگ حرام کے چکر میں رہے، اور پھر ان کے پاس کون سی وہ وحی آئی، کون سی حدیث آ گئی جس کے تحت وہ حلال ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ پہلے حرام کرتے ہیں، لوگوں کو 10 سال 15 20 سال پیچھے پھینکتے ہیں، اور پریس کے معاملے میں تو 250 سال انہوں نے پیچھے پھینکا، اس کے بعد وہ حلال کر دیتے ہیں۔ سوچتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تسخیر کائنات کرو، چیزوں کو ڈسکور کرو، میں نے ہی رزق رکھا ہے یہ سب۔ اللہ ہی نے ہوا میں کیپیسٹی رکھی تھی نا کہ وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے ڈیٹا، ہوا اللہ ہی نے رکھی تھی نا، گریوٹی اللہ ہی نے رکھی ہے نا، اللہ ہی نے سلیکیٹ میں طاقت رکھی تھی نا کہ کمپیوٹر بن سکے۔ ویسٹ میں آپ دیکھیں تو وہ صرف اور صرف یہی کام کریں، وہ سیٹلائٹ پتہ نہیں کہاں کہاں جا چکے ہیں، ہم کہاں ہیں، کیسے ہمیں رزق عزت سے ملے گا؟ وہ رزق کے ذرائع کھولتے جا رہے ہیں اپنے لیے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی سوال وجہ بنتا ہے جس کی بنا پر قدامت پرست طبقہ
وہ ساری پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے جو آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہم اس باتوں کو مان لیں تو پھر دنیا اور آخرت کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں جن میں قرآن دنیا کے مفادات کو اور فائدوں کو حقیر کہتا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کو کثیر اور پائیدار کہتا ہے۔ صرف دنیا کا سوچنے والے کافر ہیں اور آخرت کا سوچنے والے خدا کے پیارے اور مومن کہلاتے ہیں۔ تو ان آیات کا پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، رزق حاصل کرنے کے لیے ذرائع جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، جو اللہ نے ہمیں بتائیں، اس معاملے میں نہ کوئی مسلمان ہے نہ کافر۔ یہ فرق مسلمان اور کافر کا آتا ہے رزق حاصل کرنے کے بعد۔ رزق تو حاصل ہو گیا، اب اس کی جب ڈسٹریبیوشن کریں گے آپ تو اس میں دو نظریات اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے۔ ایک نظریہ وہ جو اللہ بتاتا ہے جس کو اسلامی نظریہ کہتے ہیں، اور دوسرا نظریہ جو انسانوں کے مفادات کی بنا پر ہے، اس کا اپنا قائم شدہ نظریہ ہے، اس کو اللہ کفر کا نظام کہتا ہے۔ اسلام کے جو معاشی نظام ہے جس میں یہ ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کو پورا ڈسکس کیا گیا ہے، اس پر میں ڈیٹیلڈ ویلاگ کروں گا، لیکن مختصراً بتانا یہاں ضروری ہے کہ دنیا، آخرت، جنت، جہنم، ان سب کے ہمیں ایک معنی بتائے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ان چاروں الفاظ کے دو معنی آئے ہیں، اور یہ جو دوسرے معنی ہمیں نہیں بتائے جاتے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ساری کی ساری کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ دنیا ایک تو انسان کی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے جو کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کی ہوتی ہے، اور آخرت مرنے کے بعد کی زندگی پر ہوتی ہے۔ اگر انسان اچھے عمل کرتا ہے تو جزا ملتی ہے، اور اگر اچھے عمل نہیں کرتا تو سزا ملتی ہے۔ جزا کے طور پہ اللہ جنت دیتا ہے اور سزا کے طور پہ اللہ جہنم دیتا ہے۔ یہ ہے ایک عقیدہ، اور اس عقیدے پہ ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جو بھی مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے قرآن کے اکارڈنگلی۔ یہ عقیدہ تو ہر مسلمان میں آج بالکل موجود ہے، لیکن جو دنیا، آخرت، جنت، جہنم کا جو دوسرا مفہوم ہے جو قرآن میں ہے، وہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن قرآن کریم میں دنیا اپنے لغوی معنی میں بھی آتا ہے۔ دنیا کے لغوی معنی ہوتے ہیں شارٹ ٹرم یا پریزنٹ یا امیڈیٹ بینیفٹ، اور آخرت کے معنی ہوتے ہیں لانگ ٹرم، فیوچر، مستقبل۔ قرآن کے دیے ہوئے معاشی نظام میں شارٹ ٹرم بینیفٹ نہیں ہے، لانگ ٹرم بینیفٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شارٹ ٹرم بینیفٹ میں، یعنی کہ دنیاوی فائدے میں تمہیں یہ لگے گا کہ یہ مجھے فائدہ نہیں دے رہا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ کمایا میں نے، خون پسینہ میں نے بہایا، اور دے دوں میں دوسرے لوگوں کو پیسہ۔ کچھ لوگ بہت زیادہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کم رکھتے ہیں۔ جو امیر گھرانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں ان کو اپورچونٹیز مل جاتی ہیں، وہ زیادہ علم حاصل کر جاتے ہیں، پیسے ریسورسز ہوتے ہیں، وہ زیادہ کما سکتے ہیں۔ لیکن غریب آدمی بیچارہ 2 وقت کی روٹی نہیں کما پاتا۔ اس وجہ سے قرآن کے دیے ہوئے معاشی نظام میں پوری کی پوری سوسائٹی ایک گھر ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو زیادہ کمانے والے ہیں وہ اپنے کم کمانے والے بہن بھائیوں کو دیں، تاکہ کل کو وہ بھی زیادہ کما سکیں، اور اس طرح کرتے کرتے مستقبل میں، آخرت میں ایک وقت آئے گا کہ سب لوگ زیادہ کما رہے ہوں گے۔ ہر کسی کو روزی روٹی، سکون، امن، بے خوفی، مکان وغیرہ سب میسر آئے گا۔ اس قسم کے معاشرے کو اللہ دنیا کی جنت کہتا ہے۔ لیکن اگر آپ شارٹ ٹرم بینیفٹ دیکھیں، دنیاوی بینیفٹ دیکھیں، اور اب صرف اپنے بھی بچوں کا سوچیں گے، معاشرے کے وہ لوگ جو کہ زیادہ کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، ان کو اگر آپ نہیں سوچیں گے، صرف اپنے بچوں کی تعیشات کریں گے، ان کے بڑے بڑے محل کھڑے کریں گے، تو اس سوسائٹی کی آخرت کیا ہوگی کہ ایک وقت آئے گا، آہستہ آہستہ ہر غریب آدمی نکلے گا اور وہ لوٹ مار شروع کرے گا۔ ایک جرم کا ایک بازار گرم ہو جائے گا، جس کو آپ آج کے دور میں اسٹریٹ کرائمز لے لیں، ڈکیتیاں لے لیں۔ ہر بندہ خوف میں زندگی جیے گا، کچھ نہیں پتا کون آ کے کب لوٹ جائے، موبائل چھینا، نہیں دیا گولی مار کے چلے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ آ جائے گا جو کہ جہنمی ہوگا۔ امیر آدمیوں سے پیسہ لینا اور غریب آدمیوں کو دینا اس وقت تک جب تک وہ پوری طرح اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہو جائیں، یہ انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام ایک ریاست میں ہی قائم ہو سکتا ہے۔ کسی اور نظام زندگی میں جہاں آلریڈی کوئی نہ کوئی معاشی نظام اسٹیبلش ہوگا
آلریڈی کوئی نہ کوئی ٹیکسیشن کے پروسیسز ہوں گے, آلریڈی اپنے حکومت کے مفادات ہوں گے, ان کے آبجیکٹیوز ہوں گے, وہ پیسہ وہیں خرچ کر رہے ہوں گے. تو یہ ناممکن ہوگا امیروں کے لیے بھی کہ وہ چاہ کر بھی غریب لوگوں کے حالات بدل نہیں پائیں گے. وہ صرف میکسیمم ان لوگوں کی مدد کر سکیں گے جن کو وہ جانتے ہوں گے, جو ان کے کانٹیکٹ میں آ جائیں گے. اس ٹرم کے لیے صدقہ فطرات کے لفظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ انسان خالی اس جسم کا نام نہیں, در حقیقت اس میں موجود نفس کا نام ہے. انسانی جسم کو موت ہے لیکن نفس کو نہیں ہے. اللہ کے سارے احکامات اس نفس کی نشو و نما کے حوالے سے ہی ہیں. انسان کے پاس دو راستے ہیں. وہ چاہے تو اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے اپنے نفس کی نشو و نما کرتا جائے. اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ دنیا بھی جنت بنے گی, اور جب انسان کا تعلق اس جسم سے ڈسکنیکٹ ہوگا, یعنی مرے گا جب انسان, تو کیونکہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا تھا, اسی جنت کے راستے پہ ہی وہ آگے نکل جائے گا. لیکن اگر انسان دوسرا راستہ چوز کرتا ہے, یعنی کہ اپنے مفادات, اپنی خواہشات کا, تو ایسا کرتے کرتے وقتی فائدہ تو اس کو ضرور ملے گا, لیکن یہ دنیا بھی جہنم بنے گی. اور جب اس کا رشتہ اس جسم سے ٹوٹے گا, یعنی وہ مرے گا, تو وہ اسی جہنم کے راستے میں ہی آگے چلے گا اور اس کا مقام دوزخ ہوگا. آپ قرآن میں دیکھ لیجئے, مرنے کے بعد کے جتنے حساب کتاب کی آیت ہیں وہ سب میں نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے. نفس کی نشوونما ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کے پیچھے پیچھے بھاگنے سے. جنتی معاشرے میں جہاں لوگ اللہ کی صفات کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہاں اللہ کی ساری صفات نکھر کے سامنے آ رہی ہوتی. اور جس معاشرے میں لوگ اللہ کی صفات کے پیچھے نہیں بھاگتے, اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہاں آپ کو اللہ نظر نہیں آتا. وہاں اللہ کی صفات ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں. نہ وہاں رحم ہوتا ہے, نہ وہاں کرم ہوتا ہے, نہ وہاں روزی کا سکون ہوتا ہے, نہ وہاں جان محفوظ ہوتی ہے. اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہوا ہے وہ سب وہاں سے ہٹ جاتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس کو لائک کریں, کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نالج ان تک بھی پہنچ سکے. اور اگر آپ اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.